اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 59 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اچھا، یہ جو ہے نا اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ بنی اسرائیل کو نا تمام اقوام عالم کا نا رہنما بنایا گیا تھا، امام بنایا گیا تھا، یعنی علم انہیں دیا گیا تھا۔ اور اس چیز سے نا ہم امت محمدی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں بھی انڈائریکٹلی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم لوگوں سے زیادہ ایک لاڈلی امت تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم سے زیادہ وہ لاڈلے تھے، میں نے ان کو جو نعمتیں دی تھی وہ تو تم لوگ کو دی بھی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، وہ آگے آئیں گی اگلی آیات میں، تو پھر ان کے ساتھ ان کی کیسے شامت آئی، کس طرح ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا۔ تو اب اس سے تم امت محمدیہ بھی سبق لو کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں ان سے تم لوگوں نے بچنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ نے بھی ساری وہ جو ان کی جو حرکتیں تھیں وہ ساری اڈاپٹ کی ہیں، سب کے سب جو چیزیں تھیں وہ لیتے گئے ان سے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہماری بھی جو امت ہے اس کا بھی اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو حال وہی بن جاتا ہے جو بنی اسرائیل کا اب آگے بتایا جائے گا کہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ناشکری پہ اتر آئے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی ناقدری کی، ہر حکم کی آگے سے حکم عدولی کرتے۔ تو یہ اب ساری جو چیزیں ہیں، یہ ساری جو آیات ہیں، یہ ہمیں انڈائریکٹلی میسج دے رہی ہیں کہ ان سب آیات سے ہمیں سبق لینا ہے۔ تو ہر آیت میں خود کو ڈھونڈنا ہے ہم نے، ایز اے فرد بھی اور ایز اے امت بھی۔ تو آئیے اسٹڈی کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اچھا، بنی اسرائیل کے اندر نا اس طرح کے عقائد بہت زیادہ رائج ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارا تو تعلق جو ہے وہ بہت اولیاء اللہ اور صلحاء سے ہماری نسبت ہے، تو ہمیں تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے یہ عقائد ہمارے اندر بھی ہیں، امت محمدیہ میں بھی ہیں، کہ فلاں ہستی ہماری بخشش کروا دے گی، فلاں ہماری سفارش کروا دے گی، فلاں سے شفاعت ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو فاطمہ، مگر قیامت کے روز میں تمہارے کچھ کام نہ ہوں گا۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے ادھر دنیا میں لے لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ رشتہ داری کا بھی کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو ہم ادھر کے اس میں عقائد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں بزرگ یا فلاں جلیل القدر ہستی جو ہے وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں بخشوا دے گی، ہمارے لیے سفارش کرے گی یا ہمارے لیے شفاعت کرے گی۔ دیکھیں، شفاعت ہے، آیت الکرسی میں آگے آئے گا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے شفاعت کرے مگر سوائے اس کے اذن کے، یعنی اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے شفاعت قبول ہوگی، یعنی کہ اپنی مرضی سے کوئی کسی کو بھی بخشوائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میرے مال میں سے لینا ہے لے لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ تو اور کوئی کس کے کام آ سکتا ہے پھر؟ ادھر ہمارے ہاں تو یہ کتنے باطل عقائد ہیں کہ فلاں کے آپ بیعت ہو جاؤ، فلاں کے آپ مرید ہو جاؤ تو وہ آپ کی بخشش کروا دیں گے۔ دیکھیں، عمل خود کرنا ہے، اللہ جس سے راضی ہوگا اسی کے لیے شفاعت قبول ہوگی۔ تو پریکٹیکلی تو کوئی شفاعت نہ پھر رہی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں یہ بات۔ دیکھیں، اسکول میں اگر ہو رہی ہے نا کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے کسی ایونٹ کی، ٹھیک ہے، تو پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے اسکول والے جو اسکول کے جو پرنسپل ہیں وہ کسی باہر سے کسی مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو اگر کوئی پرائز مل رہا ہے
تو وہ مہمان خصوصی کے ہاتھوں دلوایا جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مہمان خود آپ کو پرائز دے رہا ہے، اب یہ بات آپ کو بھی پتا ہوتی ہے کہ پرائز تو اسکول والوں کا ہے، دیا ان کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں، یعنی آنر دینے کے لیے ان کو۔ تو بیسیکلی جو یہ شفاعت کا ہے نا کہ شفاعت کروائیں گے تو یہ آنر دینا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آنر دیا جائے گا کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ تو اس میں کہیں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل خود کرے ہی نہ اور وہ اس پہ بیٹھ جائے کہ میری فلاں ہستی جو ہے وہ میری سفارش کرے گی یا میری شفاعت کرے گی۔ عمل خود کرنے ہیں، اور شفاعت اسی کے حق میں اللہ قبول کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور جس کے لیے اللہ خود حکم دے گا کہ ہاں اس کے لیے شفاعت کی جائے، اس کے لیے سفارش کی جائے۔ تو پریکٹیکلی تو پھر اس چیز کا وہ نہیں رہا نا۔ اور ہمارے ہاں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو چھوڑیں، یعنی کہ نیچے اولیاء اللہ کہاں تک لوگ جو ہیں وہ ان عقائد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں ہستی ہمیں بخشوا لے گی، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فلاں کے اس سے ہیں، فلاں کے بیعت ہیں، فلاں کے لڑ سے ہیں، فلاں کی اس جگہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، فلاں سے ہماری نسبت ہے۔ تو دیکھیں قرآن کے کھول کھول کے بتا رہا ہے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تاکہ ان باطل نظریات اور ان عقائد سے نکل سکیں۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، اسی وجہ سے تو ایسے عقائد ہمارے اندر رائج ہو گئے ہیں، اور یہی بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب تھے۔ وہ خود کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء سے ہمارا تعلق ہے، ہم میں تو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم ہمارے ساتھ یہ ہے، ہم بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا، ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے۔ جب کرنا انسان نے کچھ نہیں ہوتا پھر وہ ایسے بہانے لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ہاں بھائی مجھے فلاں بخشوائے گا۔ تو خدا را عقل کے ناخن لینے ہیں۔ اب یہ قرآن کھول کے یہ بات سمجھا رہا ہے۔ قرآن اصل چیز ہے نا، ہمیں کسی کی سنی سنائی باتوں پہ چلنا ہے یا اس چیز پہ چلنا ہے، اس ٹیکسٹ بک پہ چلنا ہے جو اللہ نے خود دی ہے۔ دلیل پہ چلے نا، گمان پہ تو نہیں۔ کسی بھی کام کو آپ کر رہے ہیں تو اس کی دیکھیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، وہ کہیں لکھی ہوئی بات ہے تو قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شفاعت اسی کے لیے قبول ہوگی۔ آیت الکرسی میں جیسے ہم دن میں پتہ نہیں کتنی بار پڑھتے ہیں کہ شفاعت اسی کے لیے قبول ہوگی جس کے لیے اللہ اذن دے گا، اور اللہ اذن ظاہر سی بات ہے اسی کے لیے دے گا جس سے راضی ہوگا، یا کسی گناہ گار کے لیے بھی دے تو اللہ دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اس بنا پہ بیٹھ جائے اور کوئی عمل نہ کرے کہ میں تو بخشا ہوں۔ تو ان چیزوں کو بہت غور سے سمجھیں، اور اب اپنے جو ہے نا نظریات کو، ان عقائد کو ہم نے اب ٹھیک کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اچھا، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا تو وہ میرا تخت جو ہے وہ پلٹ دے گا۔ تو مطلب اب اسرائیلی روایات ہیں، واللہ عالم، ہم ان کو ہو بھی سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی۔ تو بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ جو فرعونی تھے وہ بنی اسرائیل کو، یعنی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی جو کہ مصر میں جب سیٹل ہوئے، تو وہ ان کی نسل کشی کر رہے تھے۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس کا تخت الٹ جائے گا، اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب کوئی قوم کسی جگہ ہو اور اس کی آبادی بہت بڑھ رہی ہو تو وہ ڈر بھی لگتا ہے انسان کو کہ ان کی آبادی اتنی نہ بڑھ جائے کہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے۔ تو وہ اس ڈر سے فرعون نے کیا کہا تھا کہ ان کی نا نسل جو ہے نا وہ کم کی جائے، ان کی نسل کو گھٹایا جائے، یا ان کے نسل کشی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح ان کو وہ کیا جائے تاکہ مرد ان کے ختم ہو جائیں، اور عورتوں سے جو ہیں وہ قبطی، یعنی کہ جو فرعون کی قوم ہے وہ خود ان کو گھر میں رکھ لیں گے تو اس سے قبطی نسل چلے گی، اور بنی اسرائیل کی جو نسل ہے وہ ختم ہی ہو جائے گی ایک طرح سے۔ تو اس بنا پر فرعونی کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے جو لڑکے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ نسل جو ہے وہ مردوں سے چلتی ہے، عورتوں سے تو نسلیں نہیں چلتی نا، عورتیں خود کو اس طرح ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتی۔ مرد جو ہوتے ہیں اگر ساتھ ہوں تو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور وہ ایک موومنٹ بنتی ہے، ایک تحریک بنتی ہے، تحریک کی شکل ہوتی ہے۔ عورتیں تو اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے اس کا حل کیا نکالا ہوا تھا کہ وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ایک معجزانہ طور پر بچ گئے،
آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا بھی ہوگا کہ ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا اور وہ پھر فرعون کے گھر میں اس طرح پہنچے اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی. وہ ایک الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرعونی جو تھے وہ بنی اسرائیل قوم کو ختم کرنا اس لیے چاہتے تھے کہ کہیں یہ اتنے بڑھ نہ جائیں کہ یہ ہم سے جو ہے نا وہ ہم حکومت جو ہے وہ دوبارہ لے لے، کیونکہ پہلے جو حکومت تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی اور پھر فرعونیوں نے لے لی تھی ان سے. ٹھیک ہے، تو اس بنا پر وہ ان کی نسل کشی کر رہے تھے. اور یہ کتنا بڑا عذاب تھا کہ لڑکے بچے ہی نہ، لڑکوں کو قتل کیا جائے. تو اللہ جل شانہ انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کس طرح کی حالت میں تھے، کوئی تمہاری سنوائی نہ تھی، کہیں تم لوگوں کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی وقت نہ تھی. تو میں نے تم لوگوں پر کیسا احسان کیا، میں نے تم لوگوں کو اس عذاب سے بچایا. فرعون سے تم لوگ کی ہم نے نجات دلوائی ہے کہ وہ تم لوگ کو کتنا مطلب ذلیل کر دینے والا عذاب تھا. انسان کے لیے کتنی شرمناک بات ہوتی ہے یہ کہ آپ امیجن کریں، خود امیجن کریں کہ صرف عورتیں اور پھر اللہ تعالیٰ جب یہ ورڈ کہہ رہے ہیں نا تمہاری عورتوں کو، دیکھو شرم دلوا رہے ہیں. ایک عورت کا جب ورڈ آتا ہے نا کہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو یہ اب اس میں خود آپ امیجن کریں تو کس طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا. اور وہ بھی اس پہ اللہ جل شانہ پھر بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. آزمائش یہ تھی کہ اب تم اس کے بعد کیا کرو گے. جب تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تو کیا آپ میرے شکر گزار بنو گے یا پھر وہی روش اختیار کرو گے جو تم لوگوں نے پہلے کی تھی. تو یہ جو چیزیں تھیں نا اللہ تعالیٰ انہیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی اور تم لوگوں نے آگے سے ان کے ساتھ کیا کیا، تم نے تو میری ذرا قدر نہ کی. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروایا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں. جب فائنل آخری جو تھے واقعات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. اب فرعونیوں کو خبر ہوگی کہ بنی اسرائیل کی جو ساری قوم ہے وہ تو جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا جو سارا لشکر تھا فرعون نے بلایا، اپنے سارے جو اس کے حکومت کے جتنے بندے تھے سب ان کو اکٹھا کیا اور ان کہا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، ہم انہیں قتل کریں گے. کیوں یہ انہوں نے ہم سے وہ بغاوت کی ہے. وہ تو بغاوت ہی کہہ رہے تھے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں. آگے کیا آتا ہے؟ آگے دریا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دریا ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے. خود امیجن کریں کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پسنے والی کنڈیشن ہے کہ چکی کے دو پارٹ ہیں، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو مارے گئے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری ہدایت فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنا عصا مارو پانی پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ عصا مارا تو وہ پانی جو تھا وہ دو ٹکڑوں میں ہو گیا اور پانی کے اندر سے، اس دریا کے اندر سے جو تھا وہ رستہ بن گیا. اب اس بارے میں بہت ساری روایات ہیں وہ دریا کون سا ہے، کچھ کہتے ہیں سوئس کینال ہے، کچھ اور جگہوں کا بتاتے ہیں. بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دریا تھا یا سمندر نما کوئی جھیل نما چیز تھی اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو اب جب وہ ان کے لیے وہ رستہ بن گیا اور وہاں سے جو تھے بنی اسرائیل جو تھے وہ ایزیلی گزر گئے. ٹھیک ہے، سورہ شعراء میں آئے گا کہ وہ سمندر اس طرح سے ہو گیا تھا کہ جیسے پہاڑوں کے درمیان سے رستہ بن جاتا ہے، بالکل اس طرح پہاڑ جیسے سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیچ میں سے رستہ بن گیا ان کے لیے. اور وہی اسی کے اندر پھر کیا ہوا کہ فرعونی انہوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس میں سے گزر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی پیچھے سے گزر جاتے ہیں، ان کے لیے رستہ بنا ہوا تو ہم بھی اسی میں سے گزرتے ہیں. تو وہ کیا ہوا کہ جب فرعونی جو تھے وہ پانی کے درمیان میں پہنچے، ساری جو ان کے لشکر تھا وہ پورا جب پانی کے اندر آ چکا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ دوبارہ مل جاؤ، تو وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. اچھا، اب اس آیت سے نا بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے اگر ہم سمجھیں نا. آپ امیجن کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کس قدر بڑا ٹیسٹ تھا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے. تو اس وقت اگر دیکھیں ہماری زندگی میں بھی بسا اوقات ایسی کنڈیشنز آتی ہیں، ایسی پریشانیاں آتی ہیں، بندے کو لگتا ہے اب کہیں سے کوئی بچت نہیں، اب مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے کوئی نہیں نکال سکتا، اب کوئی سبب نہیں نظر آ رہا، اب ہر طرف سے نو ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے. بسا اوقات آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایسی پریشانیاں بھی آتی ہیں انسان پہ. تو دیکھیں ان سب چیزوں میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں، اپنے غموں کو بتایا کریں کہ تم اتنے بڑے نہیں ہو، میرا رب بہت بڑا ہے.
جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں رب کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ تو جو شخص ان پریشانیوں میں، ان غموں میں، ان تکلیفوں میں، ان دکھوں میں اپنے رب کی ذات پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رستہ بنائے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تقویٰ کی روش اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد ہمیشہ کریں گے اگر ہم اللہ سے ڈریں گے۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکالتا ہے۔ بے شک اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین۔ توکل ایک ایسی چیز ہے جب آپ کسی چیز پہ، اگر اللہ کی ذات پہ آپ کو مکمل توکل ہے نا تو کوئی پریشانی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہے۔ اب آپ کو بسا اوقات لگے گا نا کہ نہیں اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے، میرے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، آپ کی سوچ آپ کو کہے گی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا بے وقوفوں سی باتیں کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز ایسے کیسے ہوگی، یہ بلا ہوئی ہے کبھی کسی کو ہوتے دیکھا ہے؟ تو اپنے ذہن میں یہ بات لائیے گا کہ میرا رب معجزوں پر بھی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل یا کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ پر توکل کیا کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور ہمیشہ پریشانی اور غم میں اللہ ہی کی ذات کو پکاریں، کیونکہ جو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز دیکھیں، فرعون کو نا اپنے یہ جو نہر اور یہ جو پانی کا سارا جو اس کا سسٹم تھا مصر کے اندر، اس کا جو ملک تھا اس میں، اس کو اس پہ بڑا ناز تھا۔ وہ بڑا اس کو دیکھ کے کہتا تھا کہ دیکھو یہ کتنا زبردست میرا پانی کا سسٹم ہے اور یہ سارا ہے، کیونکہ ان کا وہ نہروں کی وجہ سے سارا آبپاشی کا نظام تھا اور سارا جو معیشت تھی وہ نہریں ہوتی، مطلب نہروں سے وہ فصلیں پکتی ہیں اور وہ سارا جو تھا ان کا سارا سسٹم جو تھا روپیہ پیسہ وہ اسی تھرو آ رہا تھا، تو اس کو بڑا ناز تھا ان چیزوں پہ۔ تو اب اس آیت میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا پانی میں، یعنی کہ جس چیز پر اس کو ناز تھا اسی میں اس کو غرق کر دی۔ اور یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے، کبھی کسی چیز پر اتنا مت اکڑیں، بس اوقات وہی چیز آپ کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے نا تو اس کو اللہ کی عطا سمجھے، اپنی اچیومنٹ نہ سمجھے کہ یہ میں نے کیا ہے اس کو۔ اللہ اگر کوئی چیز دے تو کہیں گے میرے رب نے دی ہے، اور اس پر عاجزی اور انکساری شو کریں، اللہ سے ڈر کے رہیں، ڈرنے والا بیہیویئر اللہ کے آگے شو کریں۔ اللہ کو اکڑا ہوا بندہ نہیں پسند، سرکش بندہ نہیں پسند۔ تو کسی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بھی شکل میں دی ہے، خوبصورتی کی شکل میں، مال کی شکل میں، عقل کی شکل میں، کوئی سلیقہ ہے، کوئی ہنر ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی چیز پر بہت زیادہ غرور کریں گے تو وہی چیز آپ کی ہلاکت کا جو ہے وہ باعث بنے گی۔ اس آیت سے یہ لیسن بھی ہے۔ تو دو لیسن ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں کہ ایک تو اللہ پر اندیکھا یقین کریں، توکل کریں، اپنے حصے کی ایفرٹ ضرور پٹ کریں اور آگے اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، بے شک اللہ آپ کے کاموں کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا، اللہ نے اگر کوئی نعمت دے رکھی ہے تو اس کے اوپر عاجز ہو کے رہیں، نہ کہ اس کے اوپر تکبر یا غرور کریں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اچھا ہوا کیا تھا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکل گئے، ٹھیک ہے، فرعون کے لشکر سے ان کو نجات مل گئی۔ اب یہ ہم پیچھے آیات میں پڑھ چکے ہیں، ہم نے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لشکر سے نجات بخشی۔ اب ہوا کیا تھا؟ اب فرعون کے لشکر سے تو ان کو نجات مل گئی، تو اب ان کو تھوڑا یہ تھا کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانا تھا، تو اس کے لیے ان کو ایک کتاب دی جانی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کی اور ہدایت کی کتاب، تورات جسے کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے ان کی ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی تو انہیں سکھانا تھا نا، کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیسے اپنی جو زندگیاں ان کو سنوارنا ہے، اپنی تربیت کیسے کرنی ہے، تعلیم کیسے لینی ہے، تزکیہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس سب کے لیے اللہ جل شانہ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 روز کے لیے بلوایا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ جو ہے نا اس آیت میں جو ورڈ 40 روز کے لیے بلوایا، میں اس پر آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 241، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی برات لکھی جائیں گی۔ برات سے مراد نجات، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس شخص کو 2 قسم کی چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ پہلی کیا چیز ہے؟ ایک آگ سے برات، یعنی جہنم سے برات اس کو ملے گی، جہنم سے اس کو نجات مل جائے گی، اور دوسری نفاق سے، نفاق جس کی وجہ سے انسان منافق بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص 40 دنوں تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا تو اس کے لیے یہ 2 چیزیں لکھ دی جائیں گی، جہنم سے نجات اور نفاق سے نجات۔ تو
اس سے ایک پوائنٹ نکلتا ہے کہ جس شخص کو نماز پڑھنے کی عادت ڈیولپ کرنی ہو، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ 40 دن تک نہ اپنی نماز 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، ایک وقت کی بھی مس نہ کرے۔ 40 دن کے بعد نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ تو اسی طرح اور بھی کوئی اچھی عادت آپ نے ڈیولپ کرنی ہے تو 40 ڈیز کا یہ جو سائیکل ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اپنے اندر وہ عادت ڈیولپ کر لیں، جیسے ایکسرسائز وغیرہ کرنے کی، اور کوئی اچھی عادت، اور اسی طرح کوئی بری عادت ہے آپ سے نہیں چھوٹ رہی، یعنی کہ کوئی نشہ وغیرہ کی جو عادت ہوتی ہیں لوگوں میں، تو وہ بھی اس چیز سے اپنی عادت چھوڑ سکتے ہیں۔ اور بھی کوئی برائی ہو آپ 40 ڈیز کا ایک ٹائم سائیکل سیٹ کریں، کہیں کہ میں نے 40 دن تک اس چیز کی پابندی کرنی ہے۔ 40 دن تک جب آپ کرو گے نا تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور اگر اس چیز کو 3 ماہ تک آپ کریں گے نا، 3 ماہ تک، تو وہ پھر آپ کی فطرت میں بھی آ جائے گی۔ اور ایک اور جو پوائنٹ ہے سائڈ سے نکلتا ہے، دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینی تھی تو انہیں کوہ طور پر بلایا۔ اس سے ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ اگر قرآن آپ نے پڑھنا ہے نا تو اس کا ایک ٹائم سلاٹ فکس رکھیں اپنے دن میں۔ جیسے سپوز اگر آپ کوئی بھی 1 گھنٹہ پڑھتا ہے تو اپنا 1 گھنٹہ فکس رکھے کہ میں نے اس 10 سے لے کر 11 تک پڑھنا ہے، 11 سے 12 تک، یا 2 گھنٹے 10 سے 12 تک میں نے پڑھنا ہے، جتنا بھی ٹائم آپ جو رکھتے ہو پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اپنا ایک ٹائم دن میں فکس رکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ جب ٹائم ملے گا تو میں پڑھ لوں گی، ایسے نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اپنا ٹائم فکس رکھیں اور اس فکس ٹائم کے اندر اس کو پڑھیں، تب وہ چیز جو ہے وہ آپ کی روٹین میں آئے گی اور آپ کی ریگولیرٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ اللہ جل شانہ نے کتاب دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹڈ جگہ پہ اور اپوائنٹڈ ٹائم پہ بلایا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں ہمیں لیسن دے رہی ہیں کہ ان سے سبق سیکھو۔ یہ جو قرآن ہے نا، ہر آیت جو ہے نا وہ ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ لیسن دیتی ہے، اگر ہم لیسن لینے والے بنیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یعنی کہ دیکھیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب کوہ طور پر گئے ہوئے ہیں تو پیچھے سے کیا ہوا کہ بنی اسرائیل قوم نے کیا کیا، سامری جادوگر نے نا ایک بچڑا بنایا، ٹھیک ہے، سونے کا ایک بچڑا بنایا اور سب کو اس جھانسے میں ڈال دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ تو موسیٰ تو بھول گیا اس چیز کو، یعنی کہ موسیٰ کو جو ہے نا وہ مغالطہ لگا ہے، خدا تو اصل میں یہ ہے۔ تو وہ سارے جو تھے یہودی 6 لاکھ میں سے 70,000 افراد اس گناہ میں جو تھے وہ مبتلا ہو گئے، وہ اس کو اپنا خدا ماننے لگے، اس کی پرستش شروع کر دی۔ خود امیجن کریں 6 لاکھ میں سے 70,000۔ تو اللہ جل شانہ نے ادھر ان کو خبر دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ادھر آئے ہوئے ہیں، تو پیچھے قوم نے تو یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گئے اپنی قوم کی طرف، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے بھائی تھے ان کے ساتھ تھے، ان پر بھی تھوڑا غصہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سامری کے اوپر بھی ہوئے، اور اس سے وہ جو بچڑا تھا وہ لے کر اس کو ختم کر دیا، انہوں نے دریا میں بہا دیا۔ اب اللہ جل شانہ نے کہا کہ یہ جو گناہ ہوا یہ تو بہت بڑے لیول کا گناہ ہے، کہ اتنا سب کچھ انہوں نے دیکھا، یہ اپنی آنکھوں سے سب چیزیں دیکھتے رہے کہ فرعونیوں کو ہم نے کیسے ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے سنی سنائی اور ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ جل شانہ نے انہیں ساری چیزیں آنکھوں سے دکھائیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ تو ظاہر سی بات ہے وہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو جو ہے جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے ان کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے وہ چیز بھی، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بریف سا اسکیچ دے دیتی ہوں۔ اب ہوا یہ کہ 6 لاکھ میں سے 70,000 جو افراد تھے وہ قتل ہوئے، اور قتل اس طرح سے ہوئے کہ ہر قبیلے نے اپنے جو قبیلے کے بندے ہیں ان کو قتل کرنا ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا، یعنی کہ بچڑے کی پرستش کی تھی، اپنے قبیلے کا بندہ اپنے لوگوں کو مارے گا۔ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی کہ دیکھیں قبائلی جو عصبیت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی دوسرے قبیلے کا آ کے مارے گا نا تو وہ اس میں کہیں یہ نہ پوائنٹ رکھ لیں کہ نہیں اس نے تو کسی اور بنا پہ مارا ہے، کوئی اور پرانی بات تھی، اس بات کو نا بیس بنا کے اس نے مجھے اس گناہ پہ مار دی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا بندہ جب مارے گا نا تو کوسچن بھی نہیں اٹھے گا۔ جیسے اب سپوز بیٹا اگر شرک کر دے، ٹھیک ہے، مرتد ہو جائے، تو باپ کو حکم دیا جائے کہ تم مارو اس کو، تو اب کسی کا اس پر سب کے منہ بھی بند ہو جائیں گے کہ چلو باپ نے بیٹے کو مارا ہے، ٹھیک ہے، اس نے گناہ بھی ایسا کیا تھا۔ اچھا، یہاں سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ قتل مرتد کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، اور احادیث سے یہ چیز جو ہے یہ ثابت ہے۔ بے شک قرآن میں اگر صریحاً اس چیز کا حکم نہیں آیا، لیکن احادیث سے یہ چیز ثابت ہے، کیونکہ یہ شریعت موسوی کی ہی ایکسٹینشن آئی ہے کہ جو شخص دین سے پھر جائے، اسلام پہ تھا اور اسلام سے ہٹ جائے، یعنی کہ کفر کی طرف چلا جائے، کوئی اور دین اختیار کر لے، تو اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔
آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پا سکو. تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور فرقان سے مراد ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی، یعنی کہ حلال حرام کی تمیز دینے والی شریعت ایک طرح سے دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ اللہ جل شانہ نے بتایا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا. اچھا، اور پھر اس میں یہ ہوا تھا کہ جو قتل ہوئے تھے وہ بھی بخشے گئے، اور جنہوں نے قتل کیا تھا وہ بھی بخشے گئے. یعنی کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا نا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف بھی کر دیا. اب یہ بھی دیکھ لیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو یہ خود سوچ لے کہ کوئی ماں اپنے 70,000 بچے مارے گی. تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ اللہ کو جب اس لیول کا گناہ کوئی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب بھی آتا ہے، اللہ کا غضب بھی آتا ہے. صرف اور صرف اللہ کی یہ والی جو اس سائڈ لے کے جانا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ کچھ بھی نہیں کرے گا، نہیں پکڑے گا چاہے جو مرضی گناہ ہم کرتے رہیں، تو یہ چیز نہیں، یہ غلط ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بتایا ہے کہ جب تم گناہ کرو گے تو تمہیں اپنے گناہوں کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اگر اس سے ایک یہ کیس ہے کہ انسان توبہ کر لے اور اصلاح کرے اپنی، تو اس چیز سے بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں دیکھنے کے بعد، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی مسلسل ناشکری اور نافرمانی کرے گا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا پھر کس شکل میں برس سکتا ہے، وہ اس کو خود امیجن کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ مانیں گے جب تک کہ اپنی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو 70 آدمی تھے نا، جو ان کے بڑے سردار تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم بھی اللہ جل شانہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ خود امیجن کریں گے مطالبہ کس قسم کا ہے کہ اللہ جل شانہ کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم تب یقین لائیں گے. ہم آپ کی بات پہ ایمان نہیں لا رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ سے اللہ نے یہ بات کی ہے، کلام کیا ہے، آپ کو یہ کتاب دی ہے. تو وہ اس چیز کا وہ چاہ رہے تھے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس پر کیا ہوا کہ ایک زوردار بجلی کڑکی اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اس میں مر گئے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. اچھا، اس میں بھی اس آیت میں بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، ایک نہیں بلکہ کافی سارے لیسن ہیں. دیکھیں، وہ اللہ کو ماننا چاہتے تھے کہ اللہ کو دیکھ کر مانیں گے. تو ایک مومن کا تو ایمان ہی غیب پر ہوتا ہے، تو ہمارا تو ایمان غیب پر ہے، بالغیب. تو جب دیکھ کر مانا تو پھر کیا ماننا. تو یہی چیز ہمارے لیے ہے کہ ہر چیز کو دیکھ کر نہ یقین کریں کہ یہ میں دیکھوں گی تو ہوگا. ہاں، یہ چیز میری آنکھوں کے سامنے ہوگی تب میں یقین کروں گی، تب اپنے اعمال صحیح کروں گی، ایسے نہیں. جو چیز آپ کو بتا دی گئی ہے قرآن میں اس پر یقین رکھیں. ایک مومن کا غیب پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا، اللہ کی ذات موجود ہے. جنت نظر آ رہی ہے، نہیں آ رہی، جنت موجود ہے. اور دوزخ کی آگ اگر نظر آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہمیں، موجود وہ بھی ہے. تو اپنے اعمال کو سیدھا کر لیں، چاہے کوئی چیز آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہو نہ ہو رہی ہے. اور دوسرا جو لیسن ان آیات سے ہے کہ ناجائز مطالبات بھی نہیں کرنے چاہیے انسان کو. بس اوقات ہم بھی اپنی زندگی میں بہت ایسے فضول قسم کے جو ڈیمانڈس ہیں نا وہ رکھتے ہیں اگلے کے آگے، کہ مطلب بالکل ہی غیر معقول ہوتی ہیں. تو ان کی پھر سزا کیسی مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں جب تم ایسے کام کرو گے تو پھر اس کا رزلٹ ایسے ہی ہوگا. گناہ کرو گے تو پھر تم پر پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، اور پھر تم لوگوں نے ہائے وائی کرنی ہے، رونا ہے، پیٹنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان بن جاؤ اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. آگے بڑھتے ہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. مگر پھر بھی ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی ان کو جب اللہ تعالیٰ نے مارا تو اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر دیا کہ چلو ان کی معافی ہوئی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ اب تو میرا شکر ادا کر لو، اب تو سیدھے ہو جاؤ، اب تو ان کاموں کو چھوڑ دو. تو دیکھیں اللہ جل شانہ تو بار بار موقع دے رہے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں، ہمیں بھی ہر دن نیا موقع ملتا ہے. ہر دن ہر سورج جو طلوع ہوتا ہے ہمیں نیا چانس دیتا ہے کہ اے انسان تو سدھر جا،
سیدھا ہو جا، اللہ کا مطیع ہو جا، نافرمانی نہ کر. لیکن ہم جو ہیں وہ ہم اسی پہ ہوتے ہیں. تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا کرے. آگے بڑھتے ہیں. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا. اچھا، یہ ہوا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو فرعونیوں کی نجات سے، مطلب فرعون کے جو سارا اس سے تھا، اس سے جب ان کو نجات دلوائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو صحرائے سینا میں لے گئے. اب یہ ایک ڈیزرٹ تھا. اب صحرا کیسا ہوتا ہے آپ کو خود اچھے سے پتہ بھی ہوگا. دھوپ ہوتی ہے وہاں پہ، خوراک کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، پانی کا انتظام، سارا جو ہوتا ہے ایک انسان کا سارا جو سسٹم ہے وہ وہاں پہ بالکل جو ہوتا ہے وہ شٹ ہوا ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ اب اپنا احسان گنوا رہے ہیں کہ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، ایک بادل بھیجا اللہ نے ان پر. اچھا، بادل اس لیے تھا کہ دیکھیں وہاں پہ نا، جیسے ہمیں چھت کی ضرورت ہوتی ہے، چھت ہوتا ہے نا گرمی اور دھوپ سے اور ساری چیزوں سے بچانے کے لیے، موسمی جو سارے وہ حالات ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے. تو اللہ جل شانہ نے صحرا کی گرمی میں ان کے لیے ایک بادل کا سایہ کیا، اور وہ جو بادل تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ سفر بھی کرتا تھا، ان کے ساتھ ٹریول کرتا ہے، کہ جیسے جہاں جہاں یہ جاتے تھے وہ ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا. تو یعنی کہ صحرا کی جو دھوپ اور گرمی تھی اللہ جل شانہ نے اس سے ان کو بچا لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو من و سلوہ دیا. من و سلوہ یعنی دو قسم کی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی خوراک کے طور پر ان کو دی جاتی بغیر کسی ایفرٹ کے. یعنی کوئی نہ پکانا پڑتا، نہ کوئی چولہا آن کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی، چپ کر کے آئے گا کھانا ہے اور بس یہ لو کھاؤ اور مزے کرو، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. یعنی کہ چھت بھی دے دیا اور ان کی خوراک کا انتظام بھی کر دیا، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ. ٹھیک ہے، تو اللہ جل شانہ نے ایک ایک چیز کا وہاں پہ ان کے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ ان کا جو ڈریسز تھے، ان کے جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے رہتے تھے. یعنی کہ اگر چھوٹا بچہ ہے نا تو وہ جب بڑا ہوگا تو اس کا جو لباس ہے وہ بھی اس کے حساب سے بڑا ہو جائے گا، وہی لباس اس نے پہننے رکھے گا. یعنی کہ اور نہ وہ ڈریس پھٹے گا. جیسے سپوز اب مجھے کوئی ڈریس پہنا دیا جائے تو جیسے جیسے میری ایج بڑھتی جائے، جب مجھ پہ موٹاپا آتا جائے تو وہ جو ڈریس ہے وہ میرے حساب سے وہ موٹا بھی ہوتا جائے، کھلا بھی ہوتا جائے اور وہ پھٹے بھی نہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 3 ہماری بیسکس نیڈس ہوتی ہیں نا زندگی میں، روٹی کپڑا مکان، جو ہمارے حکمران بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے. تو یہ تینوں چیزیں انہیں وہاں ملی ہوئی تھی. کھانا پکایا آتا تھا، لباس مل گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اوپر سے مکان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو بادل تھا وہ بھی ارینجمنٹ ان کے لیے کر دی. ساری ہر چیز انہیں پرووائڈ کی گئی. آگے بڑھتے ہیں. ہوا کیا پھر؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. پھر یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار سے جس طرح کھاؤ، مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. اچھا، یہ جب صحرائے سینا میں تھے نا 40 سال کے عرصے کے لیے، تو اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا کہ ایک بستی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے جانا ہے، اور اس میں آپ لوگوں نے ایسے نہیں جانا، آپ لوگوں نے جہاد کر کے جانا ہے. اب اس بستی کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں بھی ہیں. قتادہ رحمہ اللہ علیہ، ابو مسلم رحمہ اللہ علیہ اور ربیع رحمہ اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین کا اس پر قیاس ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بیت المقدس پر جو لڑائی بھی چل رہی ہے، اسرائیل اور فلسطین کی جو وار ہے، یہ دیکھ لیں، یہ اتنا چھوٹا ایشو نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہم تو اس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ خبروں کی حد تک کی باتیں ہیں. یہ خبریں نہیں ہیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یہ غور سے سمجھے گا ان چیزوں کو. اس مسئلے کو اتنا ہلکا نہ لیں. یہ پیلسٹائن ایشو اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. وہ جو فلسطینی بہن بھائی ہیں نا ان کا ساتھ دیں، اور جو ان کی پروڈکٹس ہیں اسرائیلی ان کو بالکل بائیکاٹ کریں. یہ مسئلہ بہت بڑا اور بہت ڈیپ ہے. میں آپ کو الفاظ میں نہیں سمجھا سکتی کہ یہ جو بیت المقدس اور یہ جو ارض فلسطین ہے یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اب ان چیزوں کو ہم لوگوں نے بہت غور سے دیکھنا ہے
اور ان فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان کی مدد کروائے۔ اچھا، کچھ مفسرین کا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد اریحہ شہر ہے، جسے آج کل ہم لوگ جو ہے وہ جیریکو کہتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہے، اللہ جل شانہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو، جب یہ صحرائے سینا میں تھے، کہ ایک شہر تم لوگ کے لیے میں نے تیار کیا ہے، تو اس شہر میں تم لوگوں نے جانا ہے۔ وہاں پہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، امالیق قوم وہاں پہ بستے تھے، بہت جنگجو، صحیح لڑاکا قسم کے، تو ان سے تم لوگوں نے جہاد کرنا ہے، تب جو وہ شہر ہے وہ تم لوگوں پر کھل جائے گا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی، ان میں تو ظاہر سی بات ہے نافرمانی اور وہ ہٹ درمی اتنی رچی بسی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب شہر خالی ہو گیا ہم تب اندر آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ صرف اور صرف 2 لوگ تھے، یعنی ٹوٹل 3، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اور ایک ان کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، بعد میں ان کو بھی نبوت ملی۔ تو صرف 3 لوگ ان کے ساتھ تھے، اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی کہ دیکھیں اتنی، اب دیکھیں یہ ہم کو کہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بد دعا کی، کس طرح کی نعمتیں اللہ انہیں دکھا رہا ہے، کس طرح سے بادل کا سایہ مل رہا ہے، خوراکیں مل رہی ہیں، لباس کی ارینجمنٹ ہوئی ہوئی ہے، فرعون سے ان کو نجات مل چکی ہے، ہر طرح کی چیزیں دیکھ کر بھی پہلے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر اس کے بعد اب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا حکم دیا تو کہتے ہم نہیں کر رہے جہاد، ہمیں تو اس قوم سے ڈر لگتا ہے۔ انہیں اگر اس چیز پہ یقین ہوتا کہ اگر اللہ نے ان کے لیے وہ شہر کھولا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی تو کرے گا نا، لیکن نہیں، اللہ پر توکل نہیں تھا نا، اور وہی اپنی جو نفس پرستی تھی وہ اتنی چھائی ہوئی تھی، تو بس اس کا یہ ہوا۔ پھر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور بد دعا یہ ہوئی، اب آپ ذرا یہ امیجن کیجئے گا کہ صحرائے سینا میں، صحرائے سینا اس میں یہ 40 سال یہ قوم بھٹکتی رہی اور ان کو رستہ نہیں ملتا تھا۔ اب آپ امیجن کریں، میں آپ کو ایسے نہیں سمجھ آئے گی بات، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ مجھے اگر کوئی کمرے میں بند کر دے، ٹھیک ہے، اور دروازہ بھی سامنے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اس کمرے کا دروازہ کس جگہ ہے، یعنی کہ ایسی کوئی یا تو میری نظر گم ہو گئی ہے یا میری عقل ماری گئی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا دروازہ کہاں پہ، حتیٰ کہ دروازہ میرے سامنے ہے اور صرف ایک کمرے کے اندر ہوں، اور اس کمرے کے اندر میں 40 سال گھومتی رہوں اور مجھے یہ نہ پتہ لگے اس میں سے نکلنا کہاں سے ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اور عقل تب ماری جاتی ہے جب اللہ کی سزا ہوتی ہے۔ تو یہ 40 سال تک اس صحرا کے اندر بھٹکتے رہے، انہیں رستہ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ 1 ماہ کی مسافت تھی اس شہر کی، بہت کم جو تھا وہ ڈسٹنس تھا۔ تو اسی میں یہ ہوا، اس دوران کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر جو ان بنی اسرائیل کی اگلی جو نسل تھی، جو ان کی اگلی جو جوان پوت تھی، جو ان کے اگلے جو اولاد تھی، وہ بڑے ہوئے، پھر انہوں نے جو تھا اس میں وہ کیا، جہاد کیا۔ پھر ان کی جو سرکردی جو تھی، مطلب حضرت یوشع بن نون کی اس میں انڈر انہوں نے پھر جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور پھر وہ جو شہر تھا وہ ان کے لیے کھل گیا، انہوں نے اس جو قوم تھی اس کو شکست دی، اور وہ جو شہر کا داخلی دروازہ تھا وہ ان کے لیے کھل گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا انہوں نے کیا، انہیں کہا گیا تھا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح مرضی تم کھاؤ، ٹھیک ہے۔ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ دیکھو یہ جو شہر ہے تمہارے لیے، جو بھی شہر تھا وہ، اگر وہ بیت المقدس تھا تو وہ ہے، اور اگر وہ اس سے مراد جیریکو سٹی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں تم لوگوں نے، جب تم لوگوں کو میں نے اتنی تمہاری مدد کی ہے، تم لوگوں نے اس طرح اگلی قوم کو شکست دی ہے، تو جب اس دروازے سے جب انٹر ہونے لگنا تو تم لوگوں نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ تم لوگوں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جانا ہے۔ ابن عماس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو سجدن کا ورڈ ہے اس سے مراد انہوں نے رکوع لیا ہے، رکوع کرتے ہوئے، یعنی رکوع ان دا سینس کہ جب دیکھیں اب آپ خود امیجن کریں جب آپ کوئی بہت بڑا کام کرتے ہو نا، تو اللہ جل شانہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ عاجز ہو جائے، اور جب انسان عاجز ہوتا ہے تو اس کا سر آٹومیٹکلی نیچے کو جھکتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے نا۔ جب ہم اکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارا باڈی پوسچر کچھ اور ہوتا ہے، ہم جیسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں خوشی میں، لیکن جب ہم عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں نا تو جھکائی ہوتی ہیں ہماری نظریں۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب بستی کے دروازے میں داخل ہو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ نہیں کہ جبار بادشاہوں کی طرح قتل و غارت گری، جو آگے ہاتھ آ رہا ہے اس کو مارے جاؤ، پیٹے جاؤ، جو ایسے نہیں۔
ایک تو اپنی گناہوں پر بھی درگزر کرتے ہوئے، گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے، اور اوپر سے جو آگے سے آ رہا ہے اس کے ساتھ درگزر اور معافی کا معاملہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ میں آپ کو اس پر بتاؤں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ کا سر جو تھا وہ جھک کر اونٹنی کے پالان کے ساتھ لگ گیا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا، یعنی اتنی عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بڑا جسچر ہے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے بندگی کہ بندہ جھک کے آئے۔ جب آپ کو کوئی اچیومنٹ ملے نا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ جب کوئی اچیومنٹ ملے نا تو اس پر اکڑے نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھیں اور مزید اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ وہ بہت بڑا کام کرے نا تو اس پر اللہ کے آگے توبہ کریں، اے اللہ یہ تو نے کروایا، اے اللہ تو نے کروایا، اللہ میں تو ہوں ہی ظالم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے میں ظالم۔ تو عاجزی کا رویہ رکھیں، اور جس پر اللہ نے آپ کو فتح دی ہے تو یہ بھی نہیں کہ اس کی گردنیں مار کے اڑا دیں، یا جب اب آپ کو موقع مل گیا تو آپ اپنے مسلز دکھائیں اس کو، اس کے اوپر بھی آپ جو ہے نا وہ رحم و کرم اور فضل اور درگزر کا معاملہ رکھیں۔ لائک ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی کے انڈر ہوتے ہیں تو ہم تب تو آگے اس کے جی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی جی، جب ہمیں موقع مل جاتا ہے تو پھر ہم کہیں گے اب تو ہم اگلی پچھلی جو ہے نا وہ پوری کریں گے، اگلا پچھلا حساب نکالیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت بھی مجھ سے معافی مانگنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے داخل ہونا اور عاجزی اور انکساری شو کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، انسان کو انسان بناتی ہیں، انسان کا جو غرور اور تکبر ہے نا وہ توڑ دیتی ہیں۔ بہرحال، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو پھر آپ نے ضحیٰ کا وقت تھا تو آپ نے 8 رکعت نفل نماز ادا کی۔ یعنی کہ ایسے موقعوں پر جب اللہ کوئی بڑا کام آپ سے لینا، ایک تو توبہ کرنی ہے اللہ کے آگے، بہت عاجز ہو جانا ہے، اور ساتھ میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے نماز کے تھرو۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہمیں سکھائی گئی ہیں اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں، اور ان چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے اللہ کے عذاب سے، کیونکہ جیسی کوئی خوشی ملی اور انسان اکڑا تو وہیں پہ پھولا نہ سمایا اور وہیں پہ اس کی شامت آ گئی دوبارہ سے۔ اچھا جی بڑھتے ہیں آگے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ ہوا کیا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ لوگ جب دروازے میں سے انٹر ہوں تو آپ لوگوں نے کہتے ہوئے جانا ہے حتتن حتتن، یعنی کہ آپ لوگوں نے عاجزی کے ساتھ جانا ہے۔ حتتن کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے بخشش مانگنا، اللہ کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے اندر یہ چیز تو تھی نا کہ لفظوں کا بگاڑ کرنا، کچھ کا کچھ بنا دینا، یہ تو ان کی عادت تھی بنی اسرائیل کی۔ ایک تو انہوں نے رانوں پر گھسیٹتے ہوئے انٹر ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ اور حتتن کے بجائے انہوں نے کیا ورڈ کر دیا، ہنتتن، ہنتتن، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ اب اللہ نے اتنا کچھ دیا پھر بھی انہیں گندم کی پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر اب کیا ہوا، یعنی کہ اللہ کے احکامات کا کس طرح سے مذاق اڑاتے۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، جب اللہ کا کوئی حکم آئے تو فوراً سرنڈر کیا کریں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، دین کی کسی بات کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ بہت بڑا عذاب آتا ہے ان چیزوں کا، بہت بڑا عذاب۔ پھر ہوا کیا تھا کہ ان میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، اللہ تعالیٰ نے رجزا من السماء، آسمان سے جو ہے وہ عذاب بھیجا تھا۔ رجز کہتے ہیں نا عذاب کو، اور وہ طاعون کی شکل میں تھا، اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ تھوڑا سا بھی ہم نے آیت 47 سے 59 تک کو ہم نے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو وہ لیا ہے، جھلک لی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ فرد جرم عائد ہو رہا ہے بنی اسرائیل پر، اور یہ ساری چیزیں ہمیں انڈائریکٹلی سمجھائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو امت محمدیہ تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو، ان کو تو وہ تو میرے اتنے لاڈلے تھے، یہ من و سلوا انہوں نے کھایا، ابر کا سایہ انہیں ملا رہا، اچھا جنتی خوراکیں انہیں مل رہی تھیں، سارے ان کے ساتھ جو تھے وہ معجزات والی کیفیات تھی۔ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، کہیں سے من و سلوا کبھی اترا ہے؟ ہمیں تو پکانا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، سب چیزیں ہمیں ایفرٹ پٹ کر کے کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب وہ جن کو اتنا سب کچھ ملا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے، تو امت محمدیہ تم لوگ کے زوم میں ہو، تم لوگ اگر یہ کرو گے تو یہی سب کچھ ہوگا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ دنیا تک جو ہے وہ معاملہ جو ہے ہمارا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، آخرت میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ لیکن بتایا یہی گیا ہے کہ ایک امت جب بگڑتی ہے تو اس میں یہ خرابیاں آتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اس میں مین میخا نکالتے ہیں، اور باتوں کا کچھ بنا دیتے ہیں، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے، عذاب جو ہوتا ہے وہ اس شکل میں آ جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب آیات سے لیسنز جو ہمیں ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کرنے کی توفیق دے۔ جو غلطی کوتاہی ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔